اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ستمبر جناب شفیع عقیل کی وفات کا دن ہے۔ شفیع عقیل کا جو نام تھا وہ تھا محمد شفیع۔ ادبی نام انہوں نے شفیع عقیل رکھا اور قلمی نام انہوں نے شین عین، کالم وغیرہ لکھتے تھے اس نام سے۔ کتابیں ان کی شفیع عقیل کے نام سے ہیں۔ تاریخ پیدائش اندازہ کا ہے کہ 1930 کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ لاہور چھاؤنی کا ایک گاؤں تھا تھینا، وہاں جو اب ناپید ہو گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑھتی چلی گئیں، لاہور بڑھتا چلا گیا، وہ لاہور کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔ ابتدائی زمانہ جو ہے وہ دھرم پورہ، جسے اب مصطفیٰ آباد کہا جاتا ہے، لاہور میں انہوں نے یہ وقت گزارا شروع کا، اور 1950 میں کراچی آ گئے۔ پیشہ صحافت، روزنامہ جنگ میں ساری عمر گزاری انہوں نے۔ روزنامہ جنگ کراچی سے وابستہ رہے۔ میگزین ایڈیٹر کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ آرٹ پر کالم بھی لکھتے تھے۔ اس دوران میں ماہنامہ بھائی جان بہت ہی خوبصورت پرچہ ہوتا تھا، بچپن میں میں بھی اس کو پڑھتا رہا اور بہت عرصہ تک میں نے اس کے پیپر جو تھے پرانے شمارے سنبھال کر رکھے۔ بڑے سائز میں ہوتا تھا، بڑے سے بھی ذرا سا بڑا، یعنی A4 سے بھی تھوڑا سا بڑا سائز ہوتا تھا۔ بعد میں جب اور چچا تایا کے گھر میں بچے پیدا ہوئے تو میں نے وہ سارے جو اپنے بچپن کی کتابیں تھیں جو پرچے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، کچھ رکھ لیے، کچھ بانٹ دیے۔ سیر و سفر کے سلسلے میں جاپان، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات یعنی دبئی، ایران، شام، ترکی، برطانیہ، مغربی جرمنی، مشرقی جرمنی، آسٹریا، بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، کینیڈا اور امریکہ بھی گئے۔ ان کی کتاب ایک پنجابی لوک کہانیاں یونیسکو کی طرف سے 7 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ان میں سے 3 کہانیاں جرمنی زبان میں اور 1 جاپانی میں بھی ترجمہ ہوئی ہے۔ ان کی ایک اور کتاب پنجابی لوک داستانیں، 1 کہانی جاپانی میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ ان کی پنجابی نظموں کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور چند پنجابی نظمیں جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ رائٹرز گلڈ کی جانب سے ان کی کتاب پنجاب رنگ پر داؤد ادبی انعام دیا گیا اور پنجاب کی لوک داستانیں، اس پر حبیب ادبی انعام مل چکا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو سرمایہ دار ہوتے تھے یہ ادب کی سرپرستی کرتے تھے اور ان کے نام سے ادبی ایوارڈ جو ہیں وہ بھی دیے جاتے تھے، کیش پرائز بھی ہوتا تھا۔ اب صرف جو ہے وہ سرکاری ادارے رہ گئے ہیں جہاں کوئی اس طرح کا ایوارڈ وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے، بس نوکریاں مل جاتی ہیں۔ تو ادیبوں کو نوکریاں دینے کے لیے پاکستان میں کوئی 13 ادارے ہیں، اور وہ صرف ادیبوں کو نوکریاں نہیں دیتے، کیونکہ وہاں مینجمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایڈمن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، فائنانس بھی ہوتے ہیں۔ ملک میں روزگاری ختم کرنے کے لیے یہ 13 محکمے کام کر رہے ہیں، اور 13 میرے علم میں ہیں۔ اور اگر ان کے آبجیکٹو کو یا مقصد کو دیکھا جائے تو لکھا ہوتا ہے ادیبوں، یعنی ادیب اور ادیبوں کی سرپرستی۔ تو بھائی یہ سرپرستی چل رہی ہے، حالانکہ یہ سارے ادارے جو ہیں وہ ختم کر کے ایک ادارہ ہونا چاہیے جو کہ ادیبوں کو اور ادب کو ان کی سرپرستی کریں۔ یہ میری رائے ہے بھائی، میری رائے تو یہ بھی ہے سینٹ ختم کیا جائے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جن کا روزگار اس سے لگا ہوتا ہے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ غلام عباس صاحب نے یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے جاپانی لوک کتھائیں۔ اچھا، یہ کتاب کے بیک پہ کچھ ادیبوں کے رائے جو ہے، کچھ ادیبوں کی رائے جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھی ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ٹائپ ہوتا تھی جو کہ اس سے پہ چھپی ہوئی یہ جو ہے کتاب ہے۔ اندر کتاب تو ہاتھ سے لکھی گئی کتابت ہے، لیکن یہ بیک جو ہے پیج اس کا، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو پڑھنے کی۔ غلام عباس کہتی ہیں کہ شفیع عقیل نے صحافت سے اپنے سفر کا آغاز کیا، لیکن انہوں نے ادب سے اپنا ناتا نہیں توڑا۔ اس طرح انہوں نے مولانا عبد المجید سالک اور چراغ حسن حسرت کی روایت کو زندہ رکھا۔
احمد ندیم قاسمی کی رائے اس کتاب کی بیک پہ موجود ہے۔ ہمارے بعض ادیب جمود کا شکار ہوں تو ہوں، ہمارا ادب جامد نہیں ہے، اور خاص طور سے اس صورت میں تو اسے جامد قرار دے دینا اس پر ایک سفاکانہ الزام ہے جب ہمارے ہاں شفیع عقیل کے سے جری اور وسیع الحوصلہ اہل قلم موجود ہیں، جن کے ہاں تخلیق کا عمل کبھی نہیں رکا اور جن کی تخلیقات کے معیار کبھی نہیں گرے۔ یہ تھے جی احمد ندیم قاسمی۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ کہانیاں سننے سے کسے دلچسپی نہ ہوگی، لیکن شفیع عقیل نے ان سے اردو ادب کو پرمایہ تر بنانے کا کام لیا ہے۔ اس کے بعد ہیں جمیل الدین عالی۔ جمیل الدین عالی لکھتے ہیں جی کہ اردو میں مختلف ملکوں کی لوک کہانیاں پہلے بھی منتقل ہوئی ہیں، مگر بہت کم تعداد میں۔ شفیع عقیل نے گویا اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے اور اب تک وہ برابر کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ جمیل الدین عالی۔ محمد علی صدیقی لکھتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ شفیع عقیل ہمارے دور کے ان معدود چند اردو ادبا میں سے ہیں جنہوں نے انت تک محنت، حقیقی لگن اور پہم خلوص کے ساتھ تخلیق اور تحقیق کے میدان میں گراں قدر کارنامے انجام دیے ہیں۔ محمد علی صدیقی۔ شفیع عقیل صاحب نے بے شمار کتابیں لکھی جی، اور کوئی بھی ایسی نہیں جو صرف شمار میں نہ آتی ہو، سب کی سب بہت زبردست اعلیٰ کتابیں جو پڑھنے سے تعلق بھی رکھتی ہیں اور دل کرتا ہے ان کو پڑھنے کو، اور دنیا بھر میں ان کی پذیرائی ہوئی۔ ان کتابوں میں پنجاب لوک کہانیاں، پنجاب لوک داستانیں، پنجاب رنگ، یہ قدیم پنجابی شعراء کے کلام کا منظوم ترجمہ ہے، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، جاپانی لوک داستانیں، پنجابی کے 5 قدیم شاعر، تنقید، تحقیق، سوانح، ترجمہ۔ سیر و سفر، یہ کتاب سفر نامہ ہے۔ ڈھل گئی رات، یہ ناول ہے۔ مجید لاہوری، یہ ان کی سوانح، تنقید اور انتخاب اس میں کتاب میں شامل ہے۔ تیغ ستم، یہ طنز و مزاح ہے۔ ایک آنسو ایک تبسم، یہ بھی طنز و مزاح ہے۔ آپ دیکھیں نام کیسا رکھا ہے اور کام کیا کیا ہے۔ ہماری منزل، غازی یا شہید، یہ رپورتاز ہے۔ زہر پیالہ، پنجابی نظمیں اردو ترجمے کے ساتھ۔ سوچاں دی زنجیر، پنجابی نظمیں اردو ترجمے کے ساتھ۔ مجید لاہوری کی حرف و حقائق، یہ ایک مرتب کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد بھی کچھ کتابیں آئی ہوں گی جو اس لسٹ میں موجود نہیں ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ سمجھو کچھ طنز و مزاح ہے، کچھ سفر ہے، کیونکہ دنیا بھر میں گھومے پھرے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کی اگر ایکسپرٹی سمجھی جائے تو وہ لوک داستانیں ہیں۔ دنیا بھر سے انہوں نے مختلف زبانوں میں، خاص طور پر پنجابی پہ انہوں نے بہت کام کیا، اور پنجابی کی جو لوک داستانیں تھیں ان کو بھی دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئیں، اور جاپانی میں خاص طور پر انہوں نے کافی کام کیا اور اس کی کتھاؤں کو سامنے لے کر آئے۔ آج جی ان کا یوم وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے آج کے دن کو ہمارے کل کے گزرے ہوئے دن سے اچھا کر دینا۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔